باب الولی والکفو، یہ ولی اور کفو کا باب ہے۔ ولی کو اس باب میں ذکر کیا گیا اس لیے کہ اس باب میں وکیل کے بعد مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور ولی بھی اور وکیل بھی من وجہن ولی ہوا کرتا ہے۔ وکیل کے مسائل مذکور ہیں اور وکیل بھی من وجہن ولی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس باب میں ولی کا ذکر کیا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی یہ بنا ہے ولایت سے۔ ولایت کا معنی آتا ہے تنفیذ الامر علی الغیر، غیر پر حکم کو نافذ کرنا، دوسرے پر حکم چلانا۔ جس کا حکم دوسرے پر چلے تو حکم چلانے والے کو ولی کہا جاتا ہے۔ جیسے نابالغ اولاد ہو تو اس کا حکم، نابالغ اولاد ہو تو نابالغ اولاد پر باپ کا حکم چلتا ہے۔ تو نابالغ اولاد کا ولی اس کا باپ ہے۔ اور ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت ندب ہوتی ہے اور ایک ولایت اجبار۔ ولایت ندب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ولایت جو ایک مکلف کو دوسرے پر ہوتی ہے، یعنی استحباب والی ولایت، اور دوسری ہوتی ہے ولایت اجبار۔ ولایت اجبار کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ولایت ہے وہ چاہے یا نہ چاہے، جو ولی ہے وہ اپنے حکم کو نافذ کر سکتا ہے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ولایت اجبار صغیرہ، مجنونہ وغیرہ پر جاری ہوا کرتی ہے۔ اور کفو کا معنی آتا ہے برابر ہونا، مماثل ہونا، مماثلت۔ کفو کا معنی ایک جیسا ہونا، ہم مثل ہونا۔ اور یہاں باب النکاح میں وہ مماثلت مراد ہے جو نکاح کرنے والوں کے درمیان شرعاً معتبر ہوتی ہے۔ جیسے مثلا دونوں کا خاندان ایک ہو، مال میں مماثلت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کفو کا بیان آگے الگ تفصیلی الگ باب میں ذکر کیا جائے گا۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا باب الولی والکفو، یہ ولی اور کفو کا باب ہے۔ نفذا نکاح حرۃ مکلفۃ ولو من غیر کفو بلا ولی وَلَهُ الاعتراض هنا اے للولی الاعتراض فی غیر الکفو۔
وروى الحسن عن ابی حنیفۃ عدم جوازہ، اے عدم جواز النکاح من غیر کفو وعلیہ فتوی قاضی خان۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آزاد عاقلہ بالغہ عورت جب نکاح کرے اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے، ولی کا معنی بھی بیان کر ہی دیا میں نے آپ کے سامنے، تو اگر کوئی آزاد عاقل بالغ عورت اپنی مرضی سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، یعنی صاحبین یعنی شیخین یہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے جو روایت غیر ظاہرہ ہے کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر ولی کی ہی اجازت سے، مگر ولی سے ہی، ولی ہی نکاح کرے گا تبھی نکاح ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، یعنی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر رہی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نکاح موقوف ہو کر کے منعقد ہوگا، ولی کی اجازت پر نکاح ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا نکاح، اگر ولی نے اجازت دے دی تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر ولی نے اجازت نہیں دی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے، عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دلیل وہی پیش کرتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی آپ کے؟ جی حضرت۔ تو اگر آزاد مکلفہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے، غیر کفو سے کر لے، تو نکاح صاحبین کے نزدیک ہوگا، شیخین کے نزدیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہو جائے گا۔ شیخین کے نزدیک نکاح ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے شیخین کی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جو تیسری طلاق کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ، کہ اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے بعد اس کے کہ وہ نکاح کرے دوسرے شوہر سے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے کہ عورت نکاح کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح صحیح ہو جاتا ہے، اس کا نکاح کرنا۔ لہذا یہ کہنا کہ ولی کی اجازت سے ہی نکاح ہوگا، عورت اگر نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ نکاح کی نسبت
قرآن کریم میں عورت کی طرف کی گئی ہے. چلیے اتنا ملا لیجئے. نفذ نکاح حرۃ مکلفۃ ولو من غیر کفو بلا ولی. آزاد مکلفہ سے مراد ہوئی عاقلہ بالغہ. آزاد عاقلہ بالغہ کا نفذہ معنی جواز کے ہے، یعنی جازہ. آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح جائز ہے اگرچہ غیر کفو سے ہو، بغیر ولی کے. وَلَهُ الْاعْتِرَاضُ ہونا، اور ولی کے لیے غیر کفو میں اعتراض کا حق ہے. ولی کے لیے اعتراض کا حق ہے غیر کفو سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ولی کے لیے یہ اختیار ہے کہ اگر ولی چاہے تو اس نکاح کو فسخ کروا سکتا ہے، کہ وہ قاضی کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرے اور قاضی اس نکاح کو فسخ کر دے. اسی کو بیان فرمایا وَلَهُ الْاعْتِرَاضُ ہونا، اور ولی کے لیے اعتراض کا حق ہے. یہاں اے للولی الاعتراض فی غیر کفو، یعنی ولی کے لیے اعتراض کا حق ہے غیر کفو میں. ایسے ہی اگر کوئی عاقلہ بالغہ عورت یا لڑکی اپنا نکاح کر لے مہر مثل سے کم میں، مہر مثل ہے 10,000 اور اس نے نکاح کر لیا 5,000 میں، تو بھی ولی کے لیے اعتراض کا حق حاصل رہتا ہے. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ عَدَمَ جَوَازِهِ، اور حسن ابن زیاد نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے جائز نہ ہونے کی بھی روایت کی ہے. اے عدم جواز نکاح من غیر کفو، یعنی اگر بغیر کفو کے عورت نکاح کر رہی ہے تو اس کا نکاح صحیح اور درست نہیں ہوگا. وعلیہ فتویٰ قاضی خان، اور اسی پر یعنی نکاح غیر کفو میں اگر عاقلہ بالغہ کر رہی ہے تو نکاح نہیں ہوگا، اسی پر قاضی خان کا فتویٰ ہے. اب دیکھیے اختلاف کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اعلم ان الحرۃ العاقلۃ البالغۃ اذا زوجت نفسها فعند ابی حنیفہ و ابو یوسف ینعقد. آپ جان لیجئے کہ آزاد عاقلہ بالغہ نے جب شادی کر لی اپنی، یا جب اپنی شادی خود بخود کر لی بغیر ولی کے اجازت کے، فعند ابی حنیفہ و ابو یوسف ینعقد، تو شیخین کے نزدیک منعقد ہو جائے گا. وفی روایت ان ابی یوسف لا ینعقد، اور امام ابو یوسف کی ایک روایت میں منعقد نہیں ہوگا. لا اچھا وفی روایت ان ابی یوسف لا ینعقد الا بولی، اور امام ابو یوسف کی ایک روایت میں منعقد نہیں ہوگا الا بولی، مگر ولی سے ہی، یعنی ولی ہی کرے گا تبھی نکاح منعقد ہوگا. وعند محمد ینعقد موقوفا علی اجازت الولی، اور امام محمد کے نزدیک منعقد ہو جائے گا موقوف ہو کر کے ولی کی اجازت پر، اور امام محمد کے نزدیک ولی کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا. یعنی اگر ولی اجازت دے دے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر ولی اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوگا. وعند مالک والشافعی لا ینعقد بعبارۃ النساء، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک عورتوں کی عبارت سے منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے لا ینعقد الا بولی. اچھا وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْكُفُوِّ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ النِّکَاحُ مِنْ غَیْرِ کُفُوٍ يَنْعَقِدُ لَکِنْ لِلْوَلِيِّ الْاعْتِرَاضُ إِنْ شَاءَ فَسَخَ وَإِنْ شَاءَ جَازَ وَفِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ لَا يَنْعَقِدُ. یہ پیچھے متن جو ذکر کیا نا، روى الحسن عن ابی حنیفہ عدم جوازہ، اسی کی وضاحت یہاں سے کی ہے اما مسئلۃ الکفو سے، کہ مسئلہ کفو یہ ہے
کہ اگر عورت نے غیر کفو میں، عاقلہ بالغہ نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ظاہر روایت میں تو یہ ہے کہ نکاح غیر کفو میں ہو جائے گا، لیکن ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا کہ اس نکاح کو جائز قرار دے دے اور چاہے وہ اس نکاح کو فسخ کر دے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نوادر میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نکاح کے منعقد ہو جانے کے بعد اس کو دفع کرنے پر کوئی قادر نہیں ہوتا، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کبھی عاقلہ بالغہ نے بغیر سوچے سمجھے، اگرچہ وہ عاقلہ و بالغہ ہے لیکن بہت سارے امور کو نہیں جانتی ہے اور اس نے غیر کفو میں کر لیا نکاح، تو اس کے سامنے دقت و پریشانی آ سکتی ہے۔ لہذا ولی غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ نکاح تو غیر کفو میں منعقد ہو جائے گا، لیکن ولی کے لیے حق اعتراض حاصل رہے گا کہ اگر چاہے تو وہ اس نکاح کو فسخ کر دے، یعنی قاضی کے پاس معاملے کو لے کر کے جائے اور قاضی اس نکاح کو فسخ کر دے، اور اگر اسے صحیح لگ رہا ہے تو اگر چاہے تو ولی اس کی اجازت دے دے۔ وَأَمَّا مَسَلَةُ الْكُفُوِ، اور رہا کفو کا مسئلہ، ففی ظاہر الروایتی النکاح من غیر کفو ینعقد، تو ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ نکاح غیر کفو سے منعقد ہو جائے گا، لیکن للولی الاعتراض ان شاء فسخ و ان شاء اجاز، لیکن ولی کے لیے اعتراض کا حق ہے، اگر چاہے تو فسخ کر دے، ختم کر دے، و ان شاء اجاز، اور اگر چاہے ولی تو نکاح کو جائز قرار دے دے۔ وفی روایت الحسن عن ابی حنیفہ لا ینعقد، اور حسن کی روایت میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے وہ یہ ہے کہ لا ینعقد، منعقد نہیں ہوگا، اور حسن کی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حسن کی روایت میں یہ ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت۔ غیر کفو میں نکاح کر لوں گا، ہاں کیا؟ غیر کفو میں اس نے نکاح کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا سر؟ غیر کفو میں غیر کفو جیسے مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن دنیاوی لحاظ سے بعض قومیں، بعض خاندان بعض سے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، جیسے بالاتفاق سید حضرات جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ و بالا ہیں، جی اور اس کے بعد میں اس طریقے کا اعتبار ہوتا ہے، تو اگر کوئی بہت نیچے نسب والا لڑکا ہو اور اعلیٰ اور اونچے نسب والی لڑکی ہو، اور اعلیٰ اور اونچے نسب والی لڑکی نچلے نسب والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر لے، جیسے مثال کے طور پر
دھوبی ہیں یا اس طریقے کے جیسے جو جوتے وغیرہ گاٹنے کا کام کرتے ہیں، موچی، دھوبی وغیرہ، اگر ایسے خاندان کا لڑکا ہے اور جو مسلمانوں میں عموماً اونچے خاندان سمجھے جاتے ہیں جیسے شیخ یا پٹھان یا اور ترک وغیرہ، تو اگر ایسے خاندان کی لڑکی نے نکاح کر لیا ایسے خاندان کے لڑکے کے ساتھ، تو ولی کے لیے حق اعتراض حاصل رہتا ہے کہ اگر چاہے ولی تو اس نکاح کو جائز قرار دے دے، اور اگر چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے، اس لیے کہ دونوں کے درمیان مماثلت نہیں ہے خاندان کے اعتبار سے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان مماثلت بھی ہونا ضروری ہے، اگر مماثلت نہیں ہے تو نکاح ہو تو جاتا ہے لیکن ولی کو حق اعتراض حاصل رہتا ہے، جی اس لیے کہ ایسی صورتیں اگر پیدا ہو جاتی ہیں تو ولی کے لیے ننگ و عار کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں مماثلت دیکھی جاتی ہے، مثلا علم کے اعتبار سے مماثلت ہو، فضیلت کے اعتبار سے مماثلت ہو، خاندان کے اعتبار سے مماثلت ہو، مال کے اعتبار سے مماثلت ہو، یہ سب کے سب کفو میں آتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی جی حضرت، جی حضرت۔ چلیے آگے دیکھیں۔ ولا یجبر ولی بالغۃ ولو بکرا، اور ولی جو ہے وہ جبر نہیں کرے گا بالغہ پر، ولو بکرن اگرچہ باکرہ ہو۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت اجبار اور ولایت ندب۔ تو ولایت اجبار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ولی کو کس پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ تو سنیے کہ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے احناف اور شوافے کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، بڑا غور سے سنیے گا، اگر آپ نے یہ دو باتیں سمجھ لیں تو یہ متن بڑی تیزی کے ساتھ پورا سمجھ لیں گے، متن اور شرح دونوں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ولایت اجبار ثابت ہوتی ہے صغیرہ پر۔ کس پر؟ صغیرہ پر۔ صغیرہ پر، صغیرہ ہو، صغیر ہو، پاگل ہو، مجنو ہو، ان پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، بالغہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر باپ نے صغیر یا صغیرہ کے لیے کہہ دیا کہ اس کے لیے یہ ہونا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ صغیر اور صغیرہ منع کریں تب بھی بات باپ کی ولی کی مانی جائے گی، جی اور بالغہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک ولایت اجبار ثابت ہوتی ہے باکرہ پر۔ باکرہ یعنی وہ عورت جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، اور اس کے مقابل میں آتا سیب۔ تو امام شافعی کے نزدیک باکرہ پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، سیبہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ امام اعظم کے نزدیک ولایت اجبار ثابت ہے صغیرہ پر۔ اب صغیرہ چاہے وہ باکرہ ہو چاہے وہ سیبہ ہو۔ اب کہو گے آپ صغیرہ ہے تو سیبہ کیسے ہو جائے گی؟ صغیرہ بھی سیبہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر چلنے کودنے پھاندنے میں پردہ بکارت اس کا زائل ہو گیا ہو، تب بھی تو وہ سیبہ ہو جائے گی۔ جی تو بہرحال ولایت اجبار صغیرہ پر حاصل ہے، چاہے وہ سیبہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو۔ اور امام شافعی کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہے باکرہ پر، چاہے وہ بالغہ ہو چاہے وہ سیبہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟
جی تو اسی کو بیان فرمایا. دیکھیے اب چار پانچ مسئلے بیان کر رہے ہیں نیچے. پہلے اتنا متن ملا لیجئے. ولا یجبرو ولی بالغتن ولو بکرن، اور ولی جبر نہیں کرے گا بالغہ پر، ولو بکرن اگرچہ وہ بالغہ باکرہ ہو. اعلم ان ولایت الاجبار ثابتۃ علی الصغیرۃ دون البالغہ. آپ جان لیجئے کہ ولایت اجبار صغیرہ پر ثابت ہے، دون البالغۃ، نہ کہ بالغہ پر. اندنا ہمارے نزدیک آپ جان لیجئے کہ ولایت اجبار ہمارے نزدیک صغیرہ پر ثابت ہے، بالغہ پر ثابت نہیں ہے. وعند الشافعی ثابتۃ علی البکر دون السیب، اور امام شافعی کے نزدیک باکرہ پر ثابت ہے، سیبہ پر نہیں. اب آپ دھیان دیجئے، ثمرہ اختلاف بیان کیا ہے کہ اگر باکرہ صغیرہ ہو تو اس پر جبر کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ باکرہ اور سیبہ ہو تو بالاتفاق اس پر جبر کیا جائے گا، احناف کے نزدیک بھی اور شوافے کے نزدیک بھی، کیونکہ وہ باکرہ اور سیبہ ہے، باکرہ اور صغیرہ ہے. باکرہ ہے تو امام شافعی کے نزدیک اس پر جبر کیا جائے گا، صغیرہ ہے تو احناف کے نزدیک جبر کیا جائے گا. لہذا اگر باکرہ صغیرہ ہے تو بالاتفاق جبر کیا جائے گا، اور سیبہ بالغہ ہے تو بالاتفاق جبر نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جائے. سیبہ ہے تو اگر سیبہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لطیب البالغۃ، سیبہ بالغہ پر بالاتفاق جبر نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بالغہ ہے تو صغر نہیں پایا جا رہا ہے، اور ولایت اجبار حاصل تھی صغر پر، تو بالغہ ہونے کی بنیاد پر احناف کے نزدیک اور سیبہ ہونے کی بنیاد پر، صغیرہ ہونے کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور سیبہ ہونے کی بنیاد پر امام شافعی کے نزدیک جبر نہیں کیا جائے گا. تو اگر کوئی سیبہ بالغہ ہے تو بالاتفاق اس پر جبر نہیں کیا جائے گا. والبکر البالغۃ لا تجبر عندنا وتجبر عنده، اور باکرہ بالغہ پر جبر کیا جائے گا ہمارے، اور باکرہ بالغہ پر ہمارے نزدیک جبر نہیں کیا جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک جبر کیا جائے گا. ہمارے نزدیک کیوں جبر نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ بالغہ ہے، اور جبر کرنے کی علت جو ہے وہ صغر تھی. احناف کے نزدیک صغر پایا نہیں جا رہا، اور امام شافعی کے نزدیک جبر کیا جائے گا اس وجہ سے کہ وہاں پر بکارت پائی جا رہی ہے. تو اگر باکرہ بالغہ ہے لڑکی تو ہمارے نزدیک جبر نہیں کیا جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک جبر کیا جائے گا. وَالسَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ تُجْبَرُ عِندَنَا لَا عِندَهُ، اور سیبہ صغیرہ ہے تو ہمارے نزدیک جبر کیا جائے گا اس لیے کہ صغر پایا جا رہا ہے. لا عندہ، امام شافعی کے نزدیک جبر نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ بکارت پائی نہیں جا رہی ہے. بتائیے مسئلے سمجھ میں آئے آپ کے نہیں آئے؟ جی جی حضرت. اگر باکرہ صغیرہ ہے تو بالاتفاق جبر کیا جائے گا، سیبہ بالغہ ہے تو بالاتفاق جبر نہیں کیا جائے گا. باکرہ بالغہ ہے تو ہمارے نزدیک جبر نہیں کیا جائے گا، امام شافعی کے نزدیک جبر کیا جائے گا. اور سیبہ صغیرہ ہے تو ہمارے نزدیک جبر کیا جائے گا، امام شافعی کے نزدیک جبر نہیں کیا جائے گا. اور آگے دیکھیے، ثم عندنا وقت کل ہو گیا ولی، حضرت. وعلیکم السلام. آئیے. ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار وعند الشافعی الولی المجبر لیس الا الابا والجدہ. وعلیکم السلام. چلیے دیکھیے تھوڑا سا آن لائن چل گیا معاملہ. پھر ہمارے نزدیک ہر ولی کے لیے ولایت اجبار حاصل ہے. جس ولایت کا ذکر چل رہا ہے تو کسی بھی قسم کا ولی ہو وہ
صغیرہ یا صغیر لڑکے اور لڑکی پر جبر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر چچیرا بھائی بھی چچیری بہن کا ولی بن جائے تو اسے بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ احادیث مطلق ہیں جو کہ ولی کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف باپ یا دادا ہی ولی بن سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ولی مجبر صرف باپ اور دادا ہی ہو سکتے ہیں، کہ جن کے لیے ولایت اجبار حاصل ہے وہ صرف باپ اور دادا ہی ہوں گے۔ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ولایت اجبار حاصل ہے تو بچوں کے تعلق سے شفقت جو ہے وہ زیادہ تر باپ اور دادا کے اندر ہی ہوتی ہے، باپ اور دادا کے علاوہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر شفقت نہیں ہوتی ہے، لہذا ممکن ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر جو ہے وہ ان پر جبر کریں اور ان کا نکاح غیر کفو میں یا غیر مناسب جگہ میں کر دیں۔ تو ولی مجبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ اور دادا ہیں، اور احناف کے نزدیک جو بھی ولی ہو اس کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار، پھر ہمارے نزدیک ہر ولی اگرچہ وہ چچا زاد ہو فلہ ولایت الاجبار، تو اس کے لیے ولایت اجبار حاصل ہے۔ وعند الشافعی الولی المجبر لیس الا الاب والجدہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ولی مجبر نہیں ہے مگر باپ اور دادا، ولی مجبر صرف باپ اور دادا ہی ہیں۔ اگر اجنبی بن جا رہا ہے تو اسے ولایت اجبار حاصل ہو جائے گی، مثلا اس کا کوئی نہ ہو، نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ بھائی ہو، نہ چچا ہو، کوئی نہ ہو، اور اس کی ولایت کبھی قاضی کو حاصل ہو جاتی ہے، بادشاہ اسلام کو حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ تو ان کے لیے اجنبی ہوئے، تو انہیں بھی ولایت اجبار حاصل ہو جائے گی۔